السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی عجیب یونیک سا ٹاپک ہے، اور آج یہ ٹاپک آپ کی لائف کو بدل دے گا۔ آپ کے ذہن کے اندر وہ تمام چیزیں جو غلط کسی نے بٹھائی یا آپ نے غلط سوچی وہ ختم کر دیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پروفٹ میں آنے کے لیے ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہوگا۔ میری ذات کے متعلق میں اپنے چند ایسی چیزیں شاید آپ سیکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت آسان ہوں اور بہت آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکیں کہ کون سی ریزنز ہیں کہ ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے، کون سی ریزنز ہیں ایک بندہ ناکام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز دیکھیں، میرے اندر خوبی دیکھیں، خامی دیکھیں۔ میں راؤنڈ اباؤٹ دن کے 19 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ رات کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا، دن کے سونے کا تو پاسبل ہی نہیں ہے، رات کو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں 3 گھنٹے لگاتار سو سکوں۔ اتنی محنت والا کام ہے، اتنی مشقت والا کام ہے۔ یہ آگے اس چیز کے اوپر میں ضرور بتاؤں گا اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہے، لیکن اگر میں ان تمام چیزوں کو آپ بتاؤں تو شاید میری ویڈیو آپ کے میری گھنٹوں کی نہیں دنوں پہ محیط ہو جائے گی۔ ویسے بھی میرے آن لائن فیلڈ کے اندر بہت سے کام ہیں۔ کسی وقت میں ہیکنگ کیا کرتا تھا۔ میرے پاس جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ خود واحد شاید پاکستان کے اندر ٹریڈنگ کی فیلڈ میں یوٹیوبرز ہوں جس کے یوٹیوب فارکس میں آنے سے پہلے میری کوئی راؤنڈ اباؤٹ 70 یا 80 ویب سائٹس تھیں۔ 2009-2010 سے یوٹیوب کی فیلڈ میں ہوں، بہت پرانا سا بندہ ہوں، لیکن محنت کے حوالے سے میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ میں اس ٹائم کے اوپر بھی دن کے اندر یا رات کے اندر 3 گھنٹے لگاتار بہت کم سوتا ہوں۔ 3 گھنٹے میں اٹھنا پڑتا ہے، سسٹم دیکھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر 3 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے۔ یہ میں نہیں کہتا دن کے اندر میری ٹوٹل میں 3 گھنٹے نیند ہے، لیکن زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن 3 گھنٹے سے پہلے 99% مجھے راؤنڈ اباؤٹ جو میرا اندازہ ہے میں اٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ رات کے 12 بجے میں سوتا ہوں، 11:30 بجے تو بہت کام، لیکن 12، 12:30، 1 بجے سوتا ہوں، 3 بجے پھر اٹھتا ہوں، 3 کے بعد 4:45 بجے پھر اٹھتا ہوں، 4:45 کے بعد نماز پڑھ کر پھر اور بیٹھتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر صبح آفس کے ٹائم کے اوپر، اور دن کے اندر سونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی عید کی چھٹی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کسی بھی انسان کا سب سے زیادہ جو مصروف دن ہوتا ہے وہ حج کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج دکھائے۔ میں اپنے فارکس کی لائف میں اپنی محنت بتا کر فارکس کے اندر آپ لوگوں کی لائف کے اوپر بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کی کون سی ریزنز ایسی ہیں جن ریزنز کی بنیاد پہ آپ کام کرتے ہیں۔ میں راؤنڈ اباؤٹ دن کے 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، بہت زیادہ 9 گھنٹے لگاتار بولتا ہوں، بہت زیادہ باتیں کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ ویڈیوز ہیں بہت سے، یوٹیوب کی بھی اور ویڈیوز ہیں بہت سے، آن لائن فیلڈ کے اندر بھی اور پروجیکٹس ہیں، ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، ٹریڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن دنیا میں انسان، میں بات کر رہا تھا، سب سے مصروف ترین دن انسان کے عید کا دن ہوتا ہے جو حج کے بعد ہوتا ہے۔ آج 20/6/2023 ہے۔ میں نے لاسٹ ایئر میں بھی حج پہ گیا تھا، تو اللہ مجھے دوبارہ بھی بلائے، آپ لوگوں کو بھی بلائے۔ تو ایک ہوتا ہے حج کا دن، حج کے بعد اگلا دن ہوتا ہے عید کا دن۔ میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، 28 تاریخ کو عید کا دن ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ آپ کو یہ ویڈیو کب پہنچے گی، ممکن ہے حج اس ٹائم ہو چکا ہو، لیکن 27 کو حج ہے، 28 کو عید ہے۔ تو جو سعودی عرب کے اندر 28 کو عید ہے وہ ان کا سب سے زیادہ حاجی کا مصروف دن ہوتا ہے۔ وہ 3-4 دن سے لگاتار تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اور اس کے علاوہ وہ بندہ رات کو پھر آتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور سورج کے ادھر سے جو نکلتا ہے، رات کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، تو ایک بہت ہی مشکل میں انسان ہوتا ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے۔ مجھے تو یاد ہے کہ میں راؤنڈ اباؤٹ 26 کلومیٹر ایک دن کے اندر چلا تھا۔ مکہ کی گرمی بھی شدید ہے، جون یا جولائی کا جو حج ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ گرمی ہوتی ہے نارمل روٹین سے، تو اس دن بھی چھٹی نہیں ہے، اس دن بھی چھٹی نہیں ہے، ٹریڈنگ کی چھٹی نہیں ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، کوئی چھٹی نہیں، آپ کی شادی ہے، کوئی چھٹی نہیں، آپ کا ولیمہ ہے، کوئی چھٹی نہیں، آپ کا کوئی قریبی بندہ فوت ہو گیا ہے، کوئی چھٹی نہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا اس فیلڈ کے اندر کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ بولیں میں سکون سے کھانا کھاتا ہوں، اس میں کوئی سکون نہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس میں اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کو ویسے سکون ہوتا ہے، اس چیز کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے۔ میں کچھ دنوں کے بعد میں تھوڑا سا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا حج پہ جانے کا، تو میں ٹوٹل میں کوئی 10 یا 12 دن پہ حج کے لیے گیا تھا۔ میں لاسٹ ایئر کی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں۔
تو اس ٹائم اوپر کیا ہوا تھا کہ میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا، حج سے کوئی تیسرا یا چوتھا دن تھا یا پانچواں دن تھا. تو کیا ہوا کہ ہمیں بیک اینڈ سے سسٹم ملا، ہیکرز پڑے، انہوں نے ہمارے پرفیکٹ منی سے سارے ڈالر نکال لیے. تو غلط کیا ٹھیک کیا اس چیز کے اوپر میں نہیں بولتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں نے جو سسٹم کنٹرول کیا تھا وہ مسجد نبوی کی صحن سے کیا تھا. یہ اتنا زیادہ مشکل کام ہے، اور اس کے باوجود اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ریوارڈ کتنا ملتا ہے، سوال یہ. تو پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، میں کسی کی غیبت کرنا اچھی نہیں ہے، اور میں کبھی بھی پاکستانی یوٹیوبرز کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو ذہن میں آپ کے ڈال دوں کہ ان میں 99% کو لاس میں. میں کل دیکھ رہا تھا تو ہم لوگوں نے ایک اکاؤنٹ جو لیک کیا ہوا تھا، جس کا انویسٹر پاسورڈ لیک کیا ہوا تھا یا شو کیا ہوا تھا، تو اس کا میرا پروفٹ 47,104 ڈالر ہے. جتنا پروفٹ تھا وہ باقاعدہ طور پر ایک منظم سسٹم تھا، ہم نے اپنا سسٹم بنایا، پریمیم لائن سسٹم تھا. بیسٹ فاریکس بروکرز کے اندر آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہم لوگوں کو سنتے ہیں ان کے اوپر پہ وہ ساری کی ساری چیز یہ سسٹم ہے. یہ اکاؤنٹ بروکر کسی کو بھی نہیں دیتا، لیکن ہم نے لیا. اب ہمارا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ بس آیا ایکسنس بروکر آیا، آکٹا آیا، ایف بی ایس آیا، کچھ بھی آیا، میرا آیا، آپ کا آیا، ایک اکاؤنٹ ٹھوک کے بنا دیں. کوئی پتہ نہیں یار بھائی، کم سے کم بھیا اتنا تو سوچ لے کہ بروکر ایک ہے، ڈپازٹ وڈرا ایک ہے، ویریفیکیشن ایک ہے، MT4 MT5 ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو اکاؤنٹ 5 قسم کی کیوں ہے؟ نہیں، آپ لوگوں نے اتنا سوچنا ہی نہیں ہے. میرے اکثر دوست بولتے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یار میں اس قوم کو اتنا زیادہ سست، میں نے یقین کریں انسان نہیں دیکھا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں 15-20 منٹ کی ویڈیو کا سننے کا وقت نہیں ہے. بس جس بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بلیو میں، وہ بندے کے لیے فارکس جہنم ہے، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. یہ انتہائی انتھک محنت والا کام ہے، بہت محنت والا کام ہے. تو میں تھوڑا سا پھر پیچھے آتا ہوں. میں نے لاسٹ بولا تھا کہ اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے. اس کا ریوارڈ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو 3-4 سال کے بعد، پہلے سال نہیں، پہلے مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، 3-4 سال کے بعد آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے. واللہ جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنا بھی بتا دوں، میں اپنی چیزیں نہیں شو کرواتا، فقیر بندہ ہوں میں، نہ اپنے لیونگ سٹائل، نہ آپ لوگوں کو اپنے گاڑیاں، نہ آپ لوگوں کو اپنا، میں تو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں پکچر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شو نہ. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا ریوارڈ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ کتنا پیسہ ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ لوگ نقصان کے اندر، جتنا بھی نقصان کے اندر بندہ ہے، وہ سارے کا سارا بدبخت انسان نکھٹو اور کامچور ہے، وہ محنت نہیں کرتا. اب دیکھیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی محنت ہے، سارا کچھ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دن رات محنت کرنے کی؟ بھائی ایک عادت بن جاتی ہے. تو ابھی بھی جو اس رات کی بھی میں بات بتاؤں تو بہت زیادہ، اس رات میں تھوڑا جلدی سو گیا تھا، کوئی 12 بجے. ایک دو رات پچھلی جو میں سویا تھا وہ رات کے 1 بجے، 1:30 بجے، 1:15 بجے، اور پھر صبح سویرے آفس، اور نماز بھی پڑھنا، اور نماز اور ایک کے درمیان 4، 4:15، 4:45 جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو نماز کا، یہ 15-20 منٹ اوپر نیچے، ان کے درمیان میں بھی ایک بار اٹھنا پڑتا ہے. صرف اٹھنا نہیں پڑتا، وہ کام چیک کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا محنت والا کام. کبھی کبھی رات کو 11 بجے آفس آنا پڑتا ہے. بہت زیادہ محنت والا کام، بہت زیادہ محنت والا کام. لیکن ہمارے دوستوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمارے جتنا بھی یوٹیوبر، یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ لاس کے اندر مجھ سے اگر آپ انویسٹر پاسورڈ مانگیں گے میں دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے یہ پوچھنا کہ بھیا آپ خود نفع میں ہو نقصان میں، تو مجھے آپ اپنا پروفٹ شو کروانا یہ میرے لیے ضروری چیز ہے. تو آپ کو میں ایک چیز آپ میری سمجھ لیں، ایک چیز آپ میری سمجھ لیں، بغیر محنت کے کچھ نہیں آتا. یہ یوٹیوبر سالے خود نقصان ہے، ان سے انویسٹر پاسورڈ مانگو آپ پتہ جائے گا. تو یہ نکھٹو اور کامچور لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ سوچیں کہ نہیں جی میں آدھے گھنٹے کا لیکچر دن کا سنتا ہوں تو یار میں اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں، یقین کریں سبزی کی ریڑھی والا بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنی ریڑھی کو دن میں 2 گھنٹے دے، 3 گھنٹے دے. اور آپ لوگ نے اتنا لاوارث اس فیلڈ کو سمجھا ہوا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے یا 20 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کی ویڈیو سن سکیں، لیکچر سن سکیں. میں 2016 کے اندر، جب 17 کے اندر ہم لوگوں نے یوٹیوب کا چینل بنایا تھا، اس میں بڑا ظالمانہ دور تھا. ابھی تو آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ابھی اور دور ہے. ابھی یہ دیکھیں
جس ٹائم کے اوپر ہم نے یوٹیوب چینل بنایا تھا اس ٹائم کے اوپر اگر ہم کسی سے مشورہ کرتے تو وہ بولتا بھائی $200 دو تو مشورہ دوں گا، نہیں تو نہیں. لیکن آج یہ ہے کہ آپ کو قدرت نے اتنا موقع دیا ہے، اتنی سہل پسندی آپ کو سہل بنا دیا، آسان بنا دیا آپ کی لائف کو. میرے کنٹیکٹ ایڈریس ہیں، آپ مجھے کال کریں، کال کرنے بعد مشورہ لے سکتے ہیں. ویڈیوز آ گئی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ آئیں جی مجھے اسٹریٹجی لیں. $200 کی ویڈیو ہے جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے. آج تو آپ کو کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی کوئی پیسہ کھا کر دکھا دے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ بہت محنت والا کام ہے. پیسہ بہت زیادہ ہے، جتنی آپ کی سوچ ہے اس سے 10,000 گنا زیادہ پیسہ ہے. 1000 گنا بھی میں نے نہیں بولا، آپ بہت زیادہ اس کے اندر پیسہ ہے. اب یا $300-350 ہے تو آپ کا $1,00,000 بن جاتا ہے. $1,000 ہے تو آپ کا 2,80,000 2,90,000 2,87,000 بن جاتا ہے. 3,00,000 کر لیتے. کہاں سے کون لاتا ہے؟ لیکن اس کے لیے وہ کماتے ہیں جو 2 سال سے ذلیل ہو رہے تھے اس بزنس میں. میں آخری چیز بتاؤں گا، میں ابھی پیچھے بھی بتا رہا تھا کہ جب میں سٹارٹ کے اندر تھا تو ابھی تھوڑا سا تھک بھی گیا ہوں، اتنی محنت نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں نے یہ ساری پریکٹس کی ہوتی ہیں کہ نیوز کے ٹائم کے اوپر، فلاں ٹائم کے اوپر، فلاں ٹرکس، فلاں ٹپس، سب کچھ. تو سردیوں کے جب موسم ہوتا تھا نا تو میں ادھر چکوال ہوا کرتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا کہ جس ٹائم اگر رات کے 3 بجے ہم لوگوں کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا جس کے اوپر میں نے نیوز دیکھنی ہے، میں نے مارکیٹ دیکھنی ہے، تو میں پانی کی ٹینکی کے نیچے جاتا تھا. ادھر اتنی گیس وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں ان میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. پانی گرم والا، میں اپنا سر پانی کی ٹھنڈے ٹینکی کے اندر سے جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر سے پانی ڈال دیتا تھا. اور ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ میرا دماغ کام کرتا تھا. یہ الگ بات تھی کہ جو میرا دماغ تھا وہ اتنا سن ہو جاتا تھا کہ جب وہ ٹائم گزر جاتا تھا وہ تو میں فریش ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ مجھے نیند نہیں آتی اور صبح پھر مجھے آفس جانا ہوتا تھا. یہ اتنی زیادہ مشکل کام، یہ اتنا زیادہ مشکل کام. اس کو میں آگے بڑھانے کے لیے میں یہ بھی نہیں بول سکتا آپ لوگوں کو کہ میں کچھ 2-4 چیزیں اور بولوں تو وہ مذاق بن جائے گی، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. لیکن اتنی ایکسٹریم لیول کے اوپر میں آپ لوگوں کو نہیں سمجھاتا. لیکن یہ کانٹوں کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے. یہاں پہ سگنل دینا آسان ہے لیکن یہاں کے اوپر مائنڈ بنانا مشکل ہے. ہمارے تنی فارس کے اندر جس بندے کا مائنڈ بن گیا، کوئی اس کے ساتھ نہ اسکیم کر سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ اسکیم ہوتا ہے. کوئی اسکیمر اس کے آگے آتا ہے تو اس کے پاس ایسا شیشہ ہوتا ہے، اس اسکیمر کا اسکیم اس کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ہماری ایک بہت بڑی محنت ہے. ایک بندے کو ایک ساتھی کو لے کر چلیں. ہم نے کبھی آپ کو فیک نہیں بتایا. ابھی میرے پاس $47,000 $47,104 کا آج 20/6/2023 کو اکاؤنٹ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی بروکر کے اندر اکاؤنٹ بنائیں. آپ لوگوں میں تو یقین کریں اتنی بھی سینس نہیں ہے. میں زیادہ تر لوگوں سے شکوہ کر رہا ہوں کہ ان کو کوئی بندہ بولتا ہے فلاں بروکر بڑا اچھا ہے، تو یار آپ کم سے کم اس سے یہ تو پوچھ لو کہ بروکر اچھا ہے تو اس اچھے بروکر کی اچھائی سے کتنا نفع لیا، تو خود نفع میں یا نقصان میں. اپنا انویسٹر پاسورڈ تو دے. ہو سکتا ہے یہاں اتنا ٹھرکی بندہ پڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیس بک کے اوپر کوئی 40 سال کا کوئی بدبخت انسان لڑکی بن کر کسی کو ٹیکہ لگا رہا اور وہ اس کے کہنے کے اوپر ایک اسکیم بروکر کے اندر $4,00,000 ڈال رہا. تو چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ، میں بہت پرانا یوٹیوبر بھی ہوں، بہت سے چینلز ہیں یہ ٹریڈنگ کے علاوہ بھی، تو ہمارے اندر یہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کے اوپر بولنا ہماری عادت بن جاتی ہے. تو میں اکثر بولتا ہوں یار ٹھرک ہی جاننا تھا تو کم سے کم کسی کو $5-7 دے کر مل تو لیتے. کچھ ٹھرک تو اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ہوتا آپ کا. یہ کون سا سارا قانون ہے کہ $4,00,000 دیے، پتہ نہیں لڑکی ہے یا لڑکی ہے تو اس نے آپ کو فون پہ کال کیا کہ یار اس کے اندر انویسٹمنٹ تو کر لو، اور آپ نے اس کے بروکر کے اندر انویسٹمنٹ کر لی 2-4 باتیں کرنے کی. اتنا ظلم تو نہیں ہوتا، ٹھرک بھی ہوتا ہے. معاشرتی قوم ہے، ایک تھوڑا سا اسلامک معاشرہ ہے، تو یہاں کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ بہت زیادہ ترسے ہوئے ہیں. لیکن اتنا بھی بندے کو ترسا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طریقے سے. بہرحال میری لائف بہت مشکل لائف ہے. اس لائف کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، مسجد کے اندر بھی فون اٹھانا پڑتا ہے، مسجد کے اندر بھی میسیج دیکھنے پڑتے ہیں. بہرحال ایک بہت مشکل کام ہے، ایک عادت بن جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد انسان کی، اور یہ بہت بری عادت میں پھنسی ہوئی اور یہ بہت محنت کی عادت ہے. میں کئی بار ایسا ہوا کہ میں ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی پہ تھا، لوگوں کی فون سن رہا ہوتا تھا، واٹس ایپ میں میسیج سن رہا ہوتا تھا. اکثر بلکہ 99% ایسا ہوتا تھا. تو یہ اتنا مشکل کام ہے، اور آپ لوگوں نے اگر اس کو اتنا آسان لیا ہوا ہے، بلیو می اگر آسان ہوتا تو میں آج
کبھی بھی اتنی محنت نہ کر رہا ہوتا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ کانٹوں کا راستہ ہے, اور پھولوں کی سیج سمجھیں گے, اور پھولوں کی طرح اگر آپ قدم رکھیں گے تو کانٹوں کے اوپر پھولوں کی طرح پھول سمجھ کر جب قدم رکھیں گے تو جو کانٹے چبھیں گے وہ آپ آنکھیں بند کر کے 2 سیکنڈ کے ساتھ فیل کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.